إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ اسلام داخل ہونے کی چیز ہے، داخلے کا مطالبہ کرتا ہے، اعلان کے ساتھ دخول ہوتا ہے اور اعلان کے ساتھ ہی خروج ممکن ہے۔ ہمارے یہاں ہر ایک کو ذرا سے کسی اختلاف کی بنیاد پر، اگرچہ وہ اختلاف کتنا بھی ویلڈ ہو، فوراً کافر قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس طرح سارے مسلمان ایک دوسرے کی نظروں میں کافر ہو جاتے۔ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے پرتاب کے نام سے لاہور سے ایک اخبار جاری ہوتا تھا، اس کا اصل میں مالک اور ایڈیٹر جو تھا وہ خود پرتاب سنگھ تھا۔ اس نے ایک دن سرخی لگا دی اخبار کی کہ سارے مسلمان کافر ہیں۔ ظاہر ہنگامہ ہو گیا، گرفتاری ہو گئی، کورٹ میں پیش کیا گیا، اخبار بند ہو گیا۔ جج نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے اخبار میں یہ سرخی چھپی ہے تو آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ظاہر ہے میں اس کا مالک ہوں، ایڈیٹر ہوں، میرے ہی اجازت سے ہی ہوئی ہے۔ جج انگریز تھا، اس نے کہا کہ کیا مسئلہ کیا ہوا تم نے یہ شرارت کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں نے یہ شرارت نہیں کی، بلکہ میرے اڑوس پڑوس میں روز یہ شرارت ہوتی ہے۔ اس مسجد والا کہتا ہے وہ کافر ہے، اس مسجد والا کہتا ہے یہ کافر ہے، ہمارے تو کان پک گئے ہیں سن سن کے۔ آپ ان کو بلا کے پوچھ لیں، سب کو مسلمان گواہی دیں گے کہ وہ کافر ہے، اور وہ گواہی دے گا کہ مجھے آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں، مسلمانوں کو بلا لیتے، وہی آپ کو بتا دیتے کہ آدھے کو یہ کافر قرار دیتے ہیں، آدھوں کو وہ کافر قرار دیتے۔
اب یہ اس کی اصل کیا ہے، اختلافات کی حد اور اس کے آداب کیا ہیں، کسی کے اسلام میں داخلے اور اس کے خروج کے لوازمات کیا ہیں۔ آپ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے تابع ہوتے ہیں، پھر جب نکلتے ہیں تو بھی آپ کو اسے فالو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے یہاں صحائح ستہ میں متفق علیہ حدیث ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور کتاب الایمان کی یہ پہلی حدیث ہے، شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے ایمان۔ اس میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں اس کا اہتمام، دیکھیں آپ اس حدیث کا، اس اہتمام کے ساتھ قرآن نازل نہیں ہوا جس اہتمام کے ساتھ یہ حدیث آئی۔ اللہ نے خاص اہتمام فرمایا ہے۔ دونوں بیان کرتے ہیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھے کہ جاء رجل، ایک آدمی آیا، میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا دیتا۔ آدمی آیا، وہ انتہائی کالے بالوں والا تھا، شدید السواد، بال انتہائی اس کے کالے تھے۔ نہ وہ مدینے کا باسی تھا، نہ اس پر سفر کے آثار تھے کہ باہر سے آیا ہو۔ جب اس زمانے میں گھوڑے یا اونٹ کا سفر کر کے بندہ باہر سے آتا تھا تو وہ بدحال ہوا ہوتا تھا دھول سے، تو باقاعدہ اس کے لیے انتظام کیا گیا تھا، ایک مہمان خانہ بنایا گیا تھا جہاں پہلے اس کو ٹھہرایا جاتا تھا، وہ نہاتا تھا، کپڑے بدلی کرتا تھا، پھر دربار نبی میں حاضر ہوتا تھا۔ تو مدینے کا باسی بھی نہیں تھا، ہم اسے پہچانتے نہیں تھے، اور اس پر سفر کے آثار بھی کوئی نہیں تھے، بالکل فریش لگتا تھا۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے بالکل قریب ہو کے بیٹھا، آپ کے گھٹنوں سے اس نے گھٹنے جوڑ لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوؤں پہ رکھ لیے۔ یہ ادب کی نشانی، اس کو کہتے ہیں زانوئے تلمذ طے کرنا۔ اس کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اخبرنی عن الایمان، عن الاسلام، آپ اسلام کے بارے میں لکھتے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا، وہی جو ہم 5 ارکان کہتے ہیں کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو نماز پڑھے، تو روزہ رکھے، تو زکوٰۃ دے، اگر تیری استطاعت ہے تو تو اللہ کے گھر کا چکر لگا لے۔ قال صدقت، ان کا سچ کہا۔ تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یسأل و یصدق، سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ تصدیق وہ کرتا ہے جسے پتا ہوتا ہے پہلے، یعنی یہ تو یوں پتا چلتا ہے جیسے حضور کا امتحان لینے آیا ہے۔ سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ پھر کہا کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے مجھے۔ تو آپ نے ایمانیات کا وہ جو پیکج ہے وہ گنوا دیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ قال صدقت، ان کا بالکل آپ نے ٹھیک جواب دیا، سچ کہا آپ نے۔ پھر انہوں نے کہا اخبرنی عن الاحسان، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی غلامی اس طرح کرے جس طرح تو اسے دیکھ رہا ہے۔ ہم نے جب اس کا ترجمہ یہ کیا کہ تو اللہ کی بندگی اس طرح کرے جس طرح کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، تو ہم نے اس کو صرف نماز تک محدود کر دیا کہ مسجد میں تو اس طرح ہو جیسے اللہ کا کیمرہ مسجد میں لگا ہو، تو اس کو دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ۔ ہاں بازار میں جب تو کم تولے کم ماپے تو وہاں خدا کوئی نہیں، حالانکہ لفظ جو غلامی کا ہے، عبدیت کا ہے،
وہ تو بازار میں بھی لاگو ہوتی ہے نا، وہاں کے بارے میں کوئی قانون اللہ رسول کا ہے کہ کوئی نہیں؟ تو زندگی کے ہر شعبے میں جس جگہ بھی ہو وہاں جو تیری ذمہ داری ہے وہ تو احسن طریقے سے اس طرح نبھائے کہ کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَلَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو نہ بھی دیکھے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ جو اثرات مرتب ہونے ہیں، سزا اور جزا ملنی ہے، وہ اس کے دیکھنے پر ملنی ہے، تیرے دیکھنے پر نہیں ملنی۔ اس کے بعد ان کا قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا اس کا علم تو جو پوچھ رہا ہے جتنا اس کو ہے اتنا ہی اس کو بھی ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ ان کا اس کی نشانیاں گنوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ لونڈی اپنا آقا جنے گی، ان تلد الامۃ ربہا، یعنی اولاد اس زمانے میں ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ یوں سلوک کرے گی جیسے لونڈی کے ساتھ کیا جاتا۔ لونڈی اپنا آقا خود جنے گی، یعنی بیٹا جنے گی اور پھر اس کی لونڈی بن جائے گی۔ اسی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ اور تو دیکھے گا کہ بدحال، بھوکے، مفلس، ننگے پاؤں اونٹ چرانے والے عمارتوں کی بلندی میں فخر کریں گے، فلاں ٹاور، فلاں ٹاور، فلاں ٹاور۔ احسان کے بارے میں تو میں اپنے فیس بک پیج پہ کافی بار، پچھلا ہفتہ پورا ہی چلتی رہی ہے ہماری اس پہ پوسٹیں۔ دو چیزیں جن کا آج کے موضوع کے ساتھ تعلق ہے کہ اسلام اور ایمان۔ جب انسان اعلان کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اعلان کے ساتھ ہی اس میں سے خارج ہوتا ہے۔ اس اعلان کے بغیر اگر اس میں کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر کافروں سے بھی زیادہ کفر اس میں پایا جاتا ہے، تو وہ اصطلاحی کافر نہیں ہے، لغوی کافر ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک کافر کے اندر مسلمانوں سے زیادہ مسلمانی پائی جا سکتی، وہ ہمدرد ہو سکتا ہے، سوشل ورکر ہو سکتا ہے، اپنی جان بھی دے سکتا ہے کسی کی جان بچانے کے لیے، ایماندار ہو سکتا ہے، دیانتدار ہو سکتا ہے، پورا تولتا ہو، سچ بولتا ہو، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شعر بھی کہہ دیتا ہو جیسے ہندو شاعروں نے کہا ہوئے۔ لیکن جب تک وہ اعلان نہ کرے کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، میں نے قبول کر لیا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اگرچہ مسلمانوں سے زیادہ مسلمانی اس میں پائی جائے۔ تو جس طرح ایک کافر کے اندر 90% مسلمانی بھی پائی جائے تو وہ مسلمان نہیں گردانا جائے گا جب تک اعلان داخلہ نہ کرے، اسی طرح ایک مسلمان کے اندر اگر 90% بھی کفریات پائے جائیں، جب تک اسلام کو چھوڑنے کا اعلان نہ کرے تب تک آپ اسے وہ کافر نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک جگہ غالباً کسی دربار کا کوئی منظر تھا، تو اس پوسٹ پہ میں نے کومنٹس نیچے دیے، تو میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ کافر ہیں۔ میں نے کہا کافر نہیں۔ اس پہ انہوں نے کافی تلخی اختیار کر لی کہ یہ کیا ہوا، کفر کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کافر نہیں۔ اچھا، اس حدیث کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اب آپ نے قرآن اور حدیث میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کو اس کے ساتھ رکھ کے پڑھنا ہے۔ جب وہ چلا گیا بندہ تو حضور نے کسی سے کہا کہ ذرا اس کو بلا کے لاؤ۔ اب صحابہ نکلے، کوئی اس گلی کی طرف، کوئی اس گلی کی طرف، پلٹ کے واپس آئے، حضور وہ تو ملا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا ملتا کیسے؟ وہ جبرائیل تھا، تو میں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔
جبرائیل کو بندے کی شکل میں بھیج کر ایمان اور اسلام کو واضح کرنا. کیا یہ ساری چیزیں قرآن میں پہلے موجود نہیں تھی؟ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. قرآن مجید میں موجود، سورہ النساء میں موجود، یہ پورا پیکج ایمانیات کا موجود تھا. تو جس طرح آپ کے یہاں ایک چیز آپ کے آئین میں آئین کی دفعہ 6 شامل ہوگی، آئین توڑنے والی کی سزا سزائے موت. آپ نے اس کا میکنزم طے نہیں کیا، دفعہ کو چاٹیں آپ، وہ کسی کام کی نہیں. مقدمہ کون درج کروائے گا، کس جگہ درج کروائے گا، گواہ چاہیے نہیں چاہیے، کون سا مواد چاہیے، ہائی کورٹ میں ہوگا، سپریم کورٹ میں ہوگا، ٹرائل کورٹ کون سی ہوگی، پروسیجر کیا ہوگا، پروسیکیوٹ کون کرے گا، یہ طے نہیں کیا آپ نے. تو پڑی ہوئی ہے، لوگ اس کا حوالہ بڑھا دیتے ہیں دفعہ 6 کا، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ جب آپ نے طے. نماز پڑھ لو، آپ قرآن میں پڑھتے رہے اس کو، جب تک حضور بتاتے نا کہ کیسے پڑھنی ہے، میکنزم طے نہ ہوتا تو آپ کیسے نماز پڑھتے بھائی؟ آیت پڑھتے آپ، نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اس کا جو معاملہ وہ یہ کہ آپ نے قرآن اور حدیث میں آنے والے جو اسلام کی نشانی اور کفر کی نشانی ہے، اب ان کو آپ نے کیسے لاگو کرنا ہے وہ اس حدیث میں سمجھایا گیا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس پر اتنی توجہ نہیں دی جتنی اللہ نے دی اس پر، کہ نبی کو انسان کی شکل میں بھیجا. فرشتے کو اگر وہ اپنی اصل شکل میں تشریف لاتے تو انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتے، کلیجے پھٹ جاتے لوگوں. جب کافروں نے اعتراض کیا کہ جی فرشتہ کیوں نہیں آتا، فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو ہم انسانی صورت میں بھیجتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ. انہیں پھر شک پڑ جاتا کہ یہ فرشتہ ہے، یہ بندہ ہے، انسان ہے، اس لیے کہ اصل شکل میں آئے تو تم برداشت نہیں کر سکتے، بدل کے بھیجے تم اعتبار نہیں کرتے، پھر بھی تمہیں اعتبار نبی کی زبان پر کرنا پڑے گا، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ فرشتہ ہے. اب دیکھیں نا، جبرائیل انسانی شکل میں آئے ہیں تو اعتبار کس کی زبان پر ہوا؟ نبی نے کہا ہے کہ جبرائیل تھے، لیکن تھے انسانی روپ کے اندر. خیر، 3 اصطلاحات طے کر دی گئی ہیں قرآن کے اندر، اور اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ ان کو چینج کیا جا سکتا. ایک اصطلاح ہے اہل کتاب کی. اہل کتاب کتنا بھی کفر کر لیں، کتنا بھی شرک کر لیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہی کچھ کر رہے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. تب بھی قرآن فتویٰ بھی دیتا ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے شرک کیا ہے، اس کے باوجود وہ نے اہل کتاب کہتا ہے. کفر کے باوجود، شرک کے باوجود، عیسیٰ کو خدا کہہ لینے کے باوجود، عیسیٰ کو تیسرا خدا کہہ لینے کے باوجود، نبیوں کو قتل کر دینے کے باوجود وہ اہل کتاب ہے. وہ آیات میں اصل میں کر کے لایا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو یہ اندازہ رہے کہ ہم کتنے خطرناک اس موضوع کی طرف چل رہے ہیں. پہلے تو ہم جب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ تو اس میں ہی تعین کر دیا گیا ہے اہل کتاب کے 2 جو سیکشن ہیں، ایک ہیں یہودی، ایک ہیں عیسائی. تو ایک ہو گئے الضالین، بھٹکے ہوئے، وہ ہو گئے عیسائی، اور دوسرے وہ جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ ہو گئے یہودی. تو یہ 2، حالانکہ جرم دونوں کا ایک ہی ہے، دونوں کو الگ کیا گیا. انہوں نے بھی کہا ہوا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے بھی اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، یہودیوں نے بھی. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے. لیکن ان دونوں میں فرق رکھا گیا ہے. ایک ضالین ہیں، بڑے خلوص نیت سے بھٹکے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جنہیں پتہ ہے اور وہ نہیں مان رہے، وہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے.
اس کے بعد سورہ میں ہر سورت میں سے صرف چند آیتیں لے کر آیا ہوں، ڈھیر لگے ہوئے سورت، پورے رکوع بھرے ہوئے ان سے. فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ سورہ البقرہ ہے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، اور تم نے ان کے بعد بچڑے کو خدا بنا لیا، تم بڑے ہی ظالم ہیں. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو ہم ظاہراً دیکھ نہ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. تمہیں ایک چمکنے کڑکنے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دیکھیں ان کا کفر کرنا دیکھیں، اللہ کا پھر معاف کرنا دیکھیں، پھر ان کا کفر کرنا دیکھیں، پھر اللہ کا معاف کرنا دیکھیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. ان پر ذلت اور دربدری چپکا دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور وہ اللہ کا غضب لے کر پلٹے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا. یہ اس لیے کہ وہ عصیان نافرمانی میں مبتلا تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اور تعدی کرتے تھے، اللہ کی حدوں پر حملے کرتے تھے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ ایمان والے الگ کر دیے گئے، یہود اور نصارہ الگ کر دیے گئے، صابئین ستاروں کی پوجا والے الگ کر دیے گئے. یہ سورہ بقرہ چل رہی ہے. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم. یہ تمہیں بھی کافر کرنا چاہتے ہیں تمہارے ایمان کے بعد. یعنی یہ قرآن ان کے جرائم گنوا رہا ہے اور پھر کہتا ہے تم ان کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. پوری سورہ البقرہ جگہ جگہ یہ ان کو کہہ رہی ہے، کافر کہہ رہی ہے ان کو. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ان سے کہیے کہ تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کر دیتے ہو اگر تم مومن ہو. یعنی جو پہلے تمہارے ہاتھ چڑھے ہیں تم نے ان کو بھی کر دیا اور میرے پیچھے بھی لگے ہوئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر جو ذات پر حملہ ہوا وہ مکے میں نہیں ہوا، مدینے میں بار بار آپ پر ہوا ہے. زہر دیا گیا آپ کو، آپ کے اوپر پتھر گرایا گیا، نیچے بٹھا کے اوپر سے پتھر نیچے پھینکنے کے لیے. تو یہ یہود کر رہے ہیں. وقالوا قلوبنا غلف. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہم نے جناب اس کو پلاسٹک جو ہے وہ لیمینیشن کروائی ہوئی ہے، آپ کی حدیثیں آپ کی آیتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی ہوئی. اللہ کہتا ہے یہ لعنت کی اصل میں لیمینیشن ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم. یہ لعنت ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا. فقلیلا ما یؤمنون. تو ان میں سے تھوڑے ایمان لائیں گے. لعنت بھی ہے، کفر بھی ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ. سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق. نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. اور انسانوں میں سے بھی جو بھی انصاف کی بات لے کر اٹھتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دی. آیت نمبر 21 ہے اس کی. پھر قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ. یعنی یہ سارا کرنے کے بعد پھر قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. یہ یا اہل الکتاب ساتھ چل رہا ہے. ان کو اہل کتاب سے نہ شرک کی وجہ سے نکالا ہے نہ کفر کی وجہ سے نکالا ہے، نہ قیامت تک وہ نکلیں گے. یہ ہمارے زمانے کے عیسائی یہودی زیادہ پلید نہیں ہو گئے. یعنی جتنی ماڈیفیکیشن ہم نے کی ہے نا اسلام کے اندر اتنی عیسائی نہیں کر سکے. عیسائیت وہی ہے جو حضور کے زمانے میں تھی.
ہم نے زیادہ ایکسٹرا چیزیں ڈال لی ہوئی ہیں. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ جبکہ تم تو گواہ تھے. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب تم کیوں حق اور باطل کو مکس اپ کر دیتے ہو. وتکتمون الحق، اور اس کے ذریعے حق کو چھپا دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو. وانتم تعلمون. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم، وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا، جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے اور اپنی قسموں کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، مول تھوڑا، اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے بات کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے نا، کوئی کسی سے بات نہ کرے، اس کی طرف دیکھے تک نہ. ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ بشارتیں دیکھ لیں عذاب کی، یہ لعنت دیکھ لیں، اللہ کی ناراضگی دیکھ لیں، لیکن پھر بھی وہ اہل کتاب میں سے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود. ولا ينظر اليهم يوم القيامة، اللہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا نہیں. اب یہ جو قیامت کے دن دیکھنا ہے یہ بھی بڑے فائدے کی چیز ہے. اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اس کے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھے گا، تو اللہ پاک سے پوچھیں گے پیچھے کیا دیکھتے ہو؟ کہے گا کہ اللہ مجھے امید نہیں تھی تو مجھے جہنم میں پھینکے گا، میں تو کوئی اور امید لگائے بیٹھا تھا. کہا کیا امید لگائے بیٹھے؟ میں نے یہ سمجھا تھا تو مجھے بخش دے گا. تو اللہ پاک اس کو بخش دیں گے. یعنی اللہ کا دیکھنا ضائع، حضور نے فرمایا اللہ کا دیکھنا ضائع نہیں جائے گا. تو جو اللہ نے کہا کہ ان کو دیکھے گا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل محرومی کی شکل ہے، فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ہدایت دے اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد. وشہدوا ان رسول حق، اور انہیں پتہ ہے کہ رسول جو ہے، انہوں نے گواہی دی کہ رسول صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے. قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہیے کہ اے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو. یہ نہیں کہا کہ کافرو و مرتدو، یا اہل الکتاب. مسلمان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں شرک کیوں کرتے ہو، لیکن تم انہیں اسلام سے نہیں نکال سکتے. یہ کہہ سکتے ہو کہ اس نے شرک کیا، یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ کافروں والا کام ہے، لیکن جب تک وہ نہ اسلام کو چھوڑے تم اس کو اسلام میں سے نکال نہیں سکتے. جس طرح اہل کتاب، یہ آپ آیات پڑھ رہے ہیں نا، یہ کوئی مولوی حضرات کے فتوے نہیں ہے کہ ایک جامعہ شرفیہ سے، ایک بن نوریہ سے، ایک جناب علی منصورہ سے، ایک فلاں سے. یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ اللہ کے فتوے جو کہہ رہے ہیں انہوں نے کفر کیا، انہوں نے شرک کیا، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن دنیا میں یہ اہل کتاب ہے، ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور تمہارا کھانا ان کے لیے، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. سورہ النساء شروع ہوتی وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آ کے تو الٹی سیدھی باتیں کہتے تھے وَاسْمَعْ، پہلے تو کہتے تھے رائنا. اب رائنا کا مطلب ہے ہماری رعایت فرمائیں، پارڈن جسے آپ کہتے ہیں. جب بات نہ سمجھ لگے تو کوئی بندہ کہتا ہے رائنا، ذرا ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ریپیٹ کر دیجیے. وہ کہتے تھے رائنا یعنی ہمارے بکریاں چرانے والے. اب الفاظ وہی ہیں، نیت اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے مومنوں سے کہا کہ تم رائنا کہنا چھوڑ دو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، تم آئندہ کہا کرو کہ انظرنا. اب جو رائنا کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے. تو فرمایا اگر وہ کہتے سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا، واسمع وہ کہتے تھے، واسمع لا تسمع، کہ جی آپ ہماری بات سنیے، آپ کو کوئی بری بات سنائی نہ جائے. یہ کہا جاتا، اصطلاح تھی، جملہ تھا. وہ اسے یہ کہتے تھے کہ آپ ہماری بات سنیے، آپ بہرے ہو جائیں، کوئی بات نہ سنیں آپ.
کہا کہ یہ بھی چھوڑ دو. انظرنکم لکان خیر لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، مگر اللہ نے لعنت کر دی ان پر ان کے کفر کے سبب. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ان میں تھوڑے کے سوا ایمان نہیں لائیں گے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب. دیکھیں تو کافر ہیں، اللہ کی لعنت ہے، لیکن کیا ہے؟ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان کے لیے آسمان سے کتاب آپ نازل کروا دیجئے. فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذلک، یہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں. فقالوا ارنا اللہ جار، ان کا تو اللہ سامنے کاٹ کے لیا. یہ ان کا کفر اور یہ ان کی ضد. فبما نقض میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ ان کے کفر اور اپنے عہد کو توڑنے کے سبب، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، وقولهم قلوبنا غلف، اور ان کے یہ کہنے پر کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے ان کے کفر. اللہ کہہ رہا کافر ہیں، جو دلوں کا جاننے والا ہے، دلوں پر مہر لگی ہوئی. فلا یؤمنون الا قلیلا وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر اور مریم پر بہتان جو انہوں نے باندھا اس کی وجہ سے. پھر آگے یعنی یہ 155 میں کہا نا، 156 میں آگے پھر فرمایا 171 میں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، نبی کی گستاخی بھی کرتے ہیں، نبی کو بددعائیں بھی دے رہے ہیں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو اور اللہ پر ناحق کوئی بات مت باندھو. المائدہ شروع ہوئی ہے، الیوم احل لکم الطیبات، آج ساری پاک چیزیں تم پر حلال کر دی گئی. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، یہ جو سورہ بقرہ پھر آل عمران پھر نساء میں جو ان کے کفر بیان ہوئے، اس کے بعد پھر سورہ المائدہ ہے، اور اس میں کہا گیا کہ اہل کتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. یا اللہ اتنا کفر بکتے ہیں، وہ مشرک ہیں، کا اہل کتاب ہیں، پیپل آف بک ہیں، کچھ بھی کریں. اب وہ ٹائٹل ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس طرح مسلمان کے ساتھ مسلمانی لگی ہوئی ہے. کفر والے کام بھی سرزد ہو جائیں، وہ اصطلاحی کافر تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ اصطلاحی مسلمان نہیں جس طرح بنا تھا. میں داخل ہوا ہوں، میں جا رہا ہوں. اعمال کو اگر لیبارٹری میں لے جا کے تم کرو گے تو یہ اسلام کی روح کے خلاف. یہ کمزوری ہے بندے میں، آج یہ ہے کل وہ ہو جائے گا. ہم بھی تو جاتے رہے نا، میں پیدل جایا کرتا تھا جوتے اتار کے، گاؤں سے ہم گزرے ہوئے. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک باز عورتیں مومنوں میں سے اور پاک باز عورتیں اہل کتاب میں سے تمہارے لیے حلال کی گئی. محسنات، اپنی عصمت کا خیال رکھنے والی. اور پیچھے کہا گیا سورہ بقرہ میں کہ مشرک عورتوں سے مت کرو. اب ایک عیسائی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہیں. اب یہ آگے آ رہا ہے، تو اس فتوے کے مطابق تو وہ مشرکہ ہے، لیکن اس کو مشرکہ نہیں کہا گیا. اس کا وہ جو ٹائٹل ہے اہل کتاب والا، اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے کہ اگر اہل کتاب میں سے ہے تو وہ کچھ بھی ہے، تم اس سے پھر شادی کر سکتے. اللہ کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کر دیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ہی، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ اور کوئی نہیں ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. جیسے وہ برف تھی، پھر برف وہ پانی بن گیا، پانی سٹیم بن گیا، اب کیا کہیں گے اس کو؟ وہ سٹیم ہی برف تھی، وہ پانی برف تھا. تو اس طرح وہ تین اس کو دے کے سٹیجز، تو وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ کہتا ہے کفر کر دیا انہوں نے.
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، سورہ المائدہ میں یہ دو جگہ، 17 آیت نمبر 17 میں، پھر 72 پہ، تیسری دفعہ پھر 73 میں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے ایک ہے، یعنی اللہ کے تین جز ہیں، اس میں وہ روح القدس ڈال دیا انہوں نے، عیسیٰ علیہ السلام ڈال دیا، اور اصلی والا اللہ ڈال دیا. 73 میں کہا نا لقد کفر الذین قالوا، 72 میں کہا لقد کفر الذین قالوا، 17 میں کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم. اب دیکھیں 77 میں پھر اللہ پاک کہہ رہا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو. یہ اسے کیا ثابت ہوا کہ ایک طرف اللہ ان کا کفر کوٹ کر کے کہہ رہا ہے لقد کفر، انہوں نے کفر کر دیا ہے، پھر انہیں دعوت دیتا ہے اہل کتاب کے نام سے. اہل کتاب سے خارج نہیں کر رہا ان کو، اللہ ان کو اہل کتاب سے خارج نہیں کر رہا، کفر کے باوجود، شرک کے باوجود، نبی کو قتل کرنے کی کوشش کے باوجود. ہمارے یہاں حلیا نہیں کہ سلیا نہیں، ذرا سے کسی میں کمزوری دیکھ لی اور فوراً کفر کی سٹیمپ بنوا کے رکھی ہوئی ہے، وہ کہ جس میں وہ اس کی سیاہی والے پہ ٹھپا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی اس کے اندر بس پریس کر کے تو فتویٰ لگانے میں. جس بندے کو دیکھو ایک حدیث پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے پھر وہ سب کو کافر قرار دینا شروع کر دیتے. منافقین یہ دوسرا طبقہ ہے، انہوں نے کیا کیا ظلم کیے. منافقین ان کا ذکر لقد ابتغوا الفتنة من قبل، سورہ التوبہ ہے، قرآن کی آخری نازل ہونے والی سورت ہے، غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے. یقیناً انہوں نے فتنہ اٹھانے کی کوشش کی. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے معاملات کو پلٹنے کی کوشش کرتے رہے کہ فتح شکست میں تبدیل ہو جائے. حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ غالب آ گیا. وہم کارہون، حالانکہ انہیں بڑی مرچیں لگی ہوئی. کارہون ان کے لیے وہ بڑی مکروہ چیز ہے، قابل نفرت چیز ہے اسلام کا غلبہ. آیت نمبر 48 سورہ توبہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے، فتنے میں مت ڈالیے. الا فی الفتنۃ سقطوا، کیا یہ فتنے میں گر نہیں گئے؟ عبداللہ بن ابی تھا نا، تو وہ آگے کہنے لگے کہ آپ کو تو پتہ ہے میں بڑا حسن پرست ہوں، فوراً فتنے میں گر پڑتا ہوں. تو سنا ہے کہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، ان کی آنکھیں بلو ہوتی ہیں، تو یہ میرا ویک پوائنٹ ہے، میری کمزوری ہے، تو آپ خدا کے لیے میرے ایمان کو فتنے میں مت ڈالیں. اذن لی ولا تفتنی، پلیز آپ مجھے معاف ہی رکھیے اور مجھے فتنے میں مت ڈالیے. اللہ پاک نے فرمایا وہاں جانے کی ضرورت ہے، تم یہیں گر گئے ہو. الا فی الفتنہ، کون سا فتنہ، اس میں تو تم گر گئے ہو. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور کافر جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے، یعنی وہاں ضروری نہیں تم وہاں جاؤ، تم مدینے میں بھی اسی میں ہو. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، اور ان سے زکوٰۃ لینا اس لیے بند نہیں کیا گیا، یعنی وجہ بیان کی کیوں کہا گیا کہ اب ان کی زکوٰۃ نہیں لینی. انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کہ انہوں نے کفر کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا، اللہ کا بھی اور رسول کا بھی. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور نہیں وہ نماز پڑھنے آتے مگر سستی کے ساتھ، جیسے تھانے میں حاضری دینے جاتا ہے بندہ. اب ظاہر مسلمانی کے لیے انہیں ثابت کرنا پڑتا تھا، نماز پڑھنی پڑتی تھی. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور نہیں خرچ کرتے مگر وہ کراہت کے ساتھ. جیسے ٹیکس دیتا ہے نا بندہ، تو کہتا ہے آج بل نہیں جمع کریں یار، کل کرا دیں گے، آخری تاریخ تک کروانا میں. اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں زکوٰۃ لینے گیا ہوا بندہ اور کہتے ہیں یار ہفتے بعد آنا، 4 دن بکری ہمارے پاس رہے، دیکھتے رہے، آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہے اس کو دیکھ کے. اللہ وہم کا ٹیکس سمجھ کر آگے جا کے اللہ پاک نے فرمایا 11ویں پارے میں پہلے ہی پیج کے اوپر کہ وہ اس کو مغرمن، چٹی، جرمانہ سمجھتے ہیں وہ، کہ یار یہ بتا دینا پڑتا ہے مسلمان ہونے کے لیے. پھر یہ ان کی
سوچ مائنڈ سیٹ تھا ان کا. فلا تعجب کا موالو، میں آپ کو اصل میں جس چیز کی طرف توجہ دلانا، میں آیتیں کیوں پڑھ رہا ہوں کہ ہر آیت میں کفر کا لفظ آپ نوٹ کرتے چلے جائیں. فلا تعجب کا موالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. آیت نمبر 66. عذر پیش نہ کرو، تم کفر کر چکے ہو ایمان لانے کے بعد. تم کفر لقد قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو. سورہ المنافقون نے فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کر دیا. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. منافقین اور منافقات کو الگ کر دیا، کفار کو الگ کر دیا. حالانکہ پیچھے قرآن کہتا آ رہا ہے کہ تم نے کفر کر دیا. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، لیکن آگے چل کے منافقین کو الگ کر دیا. اور یعنی آپ مسلمان کو اگر وہ اعتقادی منافق ہے، حضور کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتا، وہ ہے اعتقادی. ایک وہ ہے کہ حضور کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہے، رسول سمجھتا ہے، آخری رسول سمجھتا ہے، لیکن عمل میں آپ کی پیروی میں مٹھ ہے، کمزور ہے. تو اس صورت میں اس کو آپ منافق نہیں کہہ سکتے، ایون دو کہ وہ اس کے اندر وہ جو منافق والی 4 نشانیاں ہیں نا، وہ عمل میں منافق ہے، اعتقاد میں منافق نہیں ہے. بندہ جنت کا باسی عمل کی وجہ سے نہیں ہے، اعتقاد کی وجہ سے. عبداللہ ابن ابی یہ سارے کام کر رہا تھا، اعتقاد کی کمی تھی، عمل اس کا پورا تھا، پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا. تو اعتقاد، عقیدہ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ہمارے جنت کی سٹیزن شپ ہے، ہماری شہریت ہے، عمل نہیں. عمل سے درجات میں کمی بیشی ہوتی ہے. اس کو 3 کمرے والا فلیٹ دے دیا، اس کو جناب علی 2 والا دے دیا، اس کو کہا کہ جی آپ الاؤنس لے لو، اکاموڈیشن کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بندہ ہوتا سرکار کا، اسی محکمے کا بندہ ہوتا ہے، رینک میں فرق ہوتا ہے، گریڈ میں فرق ہوتا ہے اس کے. اسی طرح عمل سے مومن کے درجات بلند، جنت چھوٹی بڑی ہوگی، لیکن اعتقاد کی بنیاد پر وہ جنت کا باسی ہوگا، عمل کی وجہ سے نہیں. لہذا اگر کسی میں عملی طور پر نفاق پایا جاتا ہے تو اس کی جنت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، عمل میں کمی بیشی تلے گی اور اس کے مطابق وہ سزا پا کے ڈیپورٹ کیا جائے گا، پھر جنت جائے گا. اعتقادی منافق کا عمل کسی کام نہیں آئے گا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ منافقین سے اور کفار سے جہاد کیجئے. تو کفار سے حضور نے پھر دونوں، اللہ نے حکم جب دیا تو حضور نے ظاہر ہے پھر کفار کے ساتھ تو ہمیں نظر آتا ہے کیا. 84 غزوات لڑے، منافقین کے ساتھ آپ نے کہاں جنگ کی ہے؟ منافقین کو ایکسپوز کیا آپ نے، یہ بھی جہاد کی ایک صورت ہے. ان کو آپ نے ننگا کیا تاکہ یہ مکس اپ نہ ہو جائے. یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی. ایک بات انہوں نے کہی تھی، بات لیک آؤٹ ہو گئی، تو اب وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے. وکفروا بعد اسلامہم، اور اپنے اسلام کے بعد کفر عملی طور پر کر دیا ہے، لیکن اسلام چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا. عملاً قولاً کفر کیا ہے، قول بھی کفر ہے. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یہ کوئی جیو کی خبر نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی خبر ہے. انہوں نے کلمہ کفر بھی کہا ہے، کفروا بعد اسلامہم بھی ہے، اسلام کے بعد کفر بھی کر بیٹھے، لیکن چونکہ اعلان نہیں کر رہے اسلام چھوڑنے کا، ہم بھی ان کو نہیں چھوڑ رہے. یہ اصول ہے. عملاً کفر کر بیٹھے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ ارادہ کیا جو وہ پورا نہیں کر پائے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک گھاٹی میں آپ کو انہوں نے پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی آپ کے اونٹ کو بگا کر. تو یہ وہ
استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم. آپ ان کے لیے توبہ کریں، ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، آپ 70 بار بھی کریں، اللہ ان کو نہیں بخشے گا. لن یغفر اللہ لهم. کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا کفر کیا ہے. لیکن یہ سزا نہیں بخشے گا والی کہاں لاگو ہو رہی ہے؟ آخرت میں، دنیا میں نہیں. دنیا میں نہیں، دنیا میں ان کا نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا ہے. عبداللہ ابن ابی کا قرآن بار بار کہہ رہا کفر کیا، یہ کافروں کا سرغنہ ہے. اس نے پلاننگ کی حضور کو شہید کروانے کی، مکے والوں کو چڑھا کر لایا غزوہ احزاب میں یہ. لیکن سب کے باوجود چونکہ یہ کہتا نہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ہم بھی نہیں کہتے کہ تم مسلمان نہیں. جس طرح داخلے کے لیے اعلان ضروری تھا، خارجے کے لیے بھی اعلان ضروری ہے. کوئی مائی کا لال کسی کو کسی وجہ سے بھی باہر نہیں نکال سکتا، یہ کسی کی جاگیر نہیں. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ. آپ نہ تو ان کا نماز جنازہ پڑھائیں، آپ نہ پڑھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ نہ پڑھائیں. یہ نہیں فرمایا لا تصلو، فرمایا لا تصلی، نبی آپ نہ پڑھائیں. اس کے باوجود آپ نے جنازہ پڑھایا عبداللہ ابن ابی کا. آپ نے اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کفن پہنانے لگے تو آپ نے اس کی چھاتی پہ اپنا لعاب مبارک ملا اور پورے بدن پر پھر اس کو پھیلایا، تاک تبرک دیا. پھر آپ نے اس کو دفن کرنے سے پہلے خود قبر میں اترے اور قبر میں لیٹ کے قبر کو تبرک دیا. اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا عبداللہ تھا وہ بہت مخلص انسان تھا. اس نے حضور سے کہا تھا کہ اگر آپ نے میرے والد کو قتل کرانے کا فیصلہ کیا کسی کو مت کہیے گا، آپ بس مجھے اشارہ کر دیجیے گا، میں سر کاٹ کے لے آؤں گا والد کا. تو یہ ان کی بھی دل جوئی ہے، چونکہ انہوں نے آ کے کہا تھا کہ میرے ابا کا جنازہ. باپ تو باپ ہوتا ہے. ان کی آخری کوشش تھی کہ اللہ پاک ان کو معاف کر دے میرے ابا کو. تو اس دن حضور کا وہ حسن سلوک دیکھ کر ڈھیر سارے منافقین مخلص مومن بن گئے تھے. یار اس نے کیا کیا زندگی بھر اور یہ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. پھر آیت 85 میں پھر کہا وتزهق انفسهم وهم کافرون وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. عذر بنانے والے عذر بنا کر لے آئے اور جنہوں نے اللہ اور رسول کی تکذیب کی وہ بیٹھے رہے، انہوں نے عذر بنانے کی بھی انہوں نے کوشش نہیں کی. تو ان کو جو کافر ہیں ان میں سے اللہ پاک نے ان کے لیے عذاب دردناک، اللہ نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے. دنیا میں ان کا سٹیٹس کافر نہیں ہے، وہ کفر اللہ بار بار کہہ رہا ہے. 11 بار اللہ پاک نے کافر کہنے کے بعد ان کو سورہ توبہ میں 11واں پارہ شروع ہوتا ہے. یہ سورہ توبہ 10ویں پارے سے شروع ہوئی ہے. 11ویں پارے تک 11 بار اللہ پاک نے انہیں کافر کہا ہے. 11واں پارہ شروع ہوتا اللہ کہتا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی ان سے درگزر کر، ان سے درگزر کر. اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ گندگی ہے، اس میں پتھر مارو تو اپنے کپڑے پلید ہوتے ہیں. ان کی زندگی بھی اسلام کے دامن پر دھبا ہے، ان کی موت بھی دھبا بنا دے گی کہ مسلمان ایک دوسرے کو مارتے ہیں. لوگ تو ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا. پہلی صاحب میں آ کے نماز پڑھتا ہے تو روم والے تو اس کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا. جب تم مسلمان ایک دوسرے کو مارو گے اور کافر کہو گے تو لوگ تو یہی کہیں گے نا، تانا دیتے ہیں نا. ہندوستان والے کہتے ہیں کہ یہاں تو چلو مسلمان کو مارنے والا ہندو تو ہے نا، اور اس کی شہادت کی تو گارنٹی ہے. تمہارے یہاں تو مسلمان کو اعتکاف میں مار رہا ہے. تمہاری مسجدوں پر پولیس کھڑی ہے اعتکاف والوں کی حفاظت کے لیے. جتنی تسلی سے ہم تراویح آرام سے پڑھتے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں تمہیں نصیب نہیں ہے. یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، بدنامی ہو رہی ہے. تو جب یہ سب سے پہلے یہ کام کیا تھا خوارج نے کہ جس نے کبیرہ گناہ کیا وہ کافر ہو گیا. اسی لیے انہوں نے
عشرہ مبشرہ کے کفر کے فتوے دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ارتداد کا فتویٰ انہوں نے دیا، علی مرتد ہو گیا، واجب القتل، اور آخر شہید کر کے چھوڑا انہوں نے۔ طلحہ اور زبیر کو انہوں نے شہید کیا، نماز کی حالت میں سر کاٹ دیے ان کی۔ سب سے پہلے یہ تشدد ان کا تھا۔ اتنے نیک لوگ تھے کہ قیام کر کر کے ان کی ایڑیاں پھٹ گئی تھی، روزے رکھ رکھ کے ان کے چہرے پھٹ گئے تھے۔ اب ان کی حضور نے بتا دیا تھا صحابہ کو کہ تم ان کی عبادت دیکھو گے تو اپنی عبادت کو حقیر سمجھو گے ان کے سامنے، لیکن اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو وہ سب سے پہلے انہوں نے کام کیا تھا۔ اب بھی جو بندہ 4 نمازیں پڑھ لیتا اسے سارے مسلمان کافر نظر آنا شروع ہو جاتے۔ کتابڑی ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے 10 روپے کی، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ جن کو اللہ 11 بار کافر کہہ رہا ہے ان کو کہہ رہا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یہ آگے بھیج دو ان کا کیس، آگے پٹ اپ کر دو، میں دیکھ لوں گا، دنیا میں ان کا سٹیٹس یہی رہے گا۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا، جی آیت نمبر 95 سورہ توبہ کی، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، کفر اور نفاق میں بڑے شدید ہیں۔ الْأَعْرَابُ بدو وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا، جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، ضرر پہنچانے کے لیے امت مسلمہ کو، اور کفر کی نیت سے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کافرون کافرون قد کفروا قد کفرتم، لیکن اس کے باوجود ان کا سٹیٹس وہی رہا۔ مسلم، منافق، مشرکین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اہل کتاب مسلمانوں میں سے جو اعتقادی کمزور تھے، نبی کی رسالت پر ان کا اعتقاد نہیں تھا، مجبوراً حضور کو اللہ کا رسول مان رہے تھے، ان کو منافق گردانا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ریگارڈ یہ کیا گیا کہ اس کہنے والے کو ہم کافر نہیں کہیں گے جب تک وہ اس کا انکار کرنا چاہے۔ اگرچہ اندر کی خبر دینے والا اللہ بتا رہا ہے کہ ان کا ایمان کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ اب ظاہر سے وہ کہہ رہے ہیں، حضور نے فرمایا مجھے کلیجے چیرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، زبان پر اعتبار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چیچنیا کا جن لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ تقریباً آزاد ہو گئی تھی، رشین آرمی نے سرنڈر کر دیا تھا، مذاکرات ہو رہے تھے، آئین بن رہا تھا، جس طرح دوسری سٹیٹس الگ ہوئی، ازبیکستان، آذربائیجان اور یہ سارے، اسی طرح آئینی امور پر بات چیت چل رہی تھی کہ وہابی اور بریلوی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اور پھر مسئلہ کھڑا کس طرح ہوا کہ یہ یہاں والے جو تھے، جو باہر والے گئے ہوئے تھے، وہ وہاں والوں کو، بریلویوں کو، بریلوی عقیدہ تھے وہ لوگ، ان کو یہ مشرک اور واجب القتل سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے ان کے بندے مارنے شروع کیے تو پھر ظاہر ہے وہ اکثریت میں تھے، انہوں نے پھر پکڑ کے سب کو مار دیا۔ ان کا الخطاب جو تھا وہ بڑا مشہور کمانڈر تھا، زہر دے کے مارا انہوں نے پھر۔ ٹھیک ہے جی، کشمیر میں کیا ہوا؟ یہ یہاں سے گئے تو کشمیری 90% بریلوی ہیں۔ ان کا یہ تو مشرک ہیں بھائی، مشرک ہیں تو واجب القتل ہیں، جیسے ہندو ایسے یہ، پھر یہ تمیز نہیں کرتے تھے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ ہندو کا گھر ہے۔ اچھا، درگاہ میں گھس گئے کہ چلو یار اسی بہانے آرمی ایکشن لے گی تو یہ کفر اور شرک کا اڈا جلے گا۔ تو کتنی دیر چلتا ہے یہ؟ سال چلا 6 مہینے، ان لوگوں کو پھر آخر آنکھیں کھل گئی کہ بھئی یہ کیا کہ یہ تو ہم کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ افغانستان میں کیا ہوا؟ جس علاقے میں یہ گئے، جو علاقہ انہوں نے فتح کیا، وہاں انہوں نے لوٹ مار کی، افغان عورتوں کو انہوں نے اسی طرح لونڈیاں بنایا جس طرح کافروں کے باپ حملہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں تو ان کی عورتیں آپ کی لونڈیاں ہو جاتی۔ ری ایکشن ہوا، انہوں نے پھر پکڑا، پھر انہوں نے ان کو مارا، ان کی عورتیں انہوں نے لونڈیاں بنائی، اور جمعے کے دن منڈی لگتی تھی مسجد کے باہر ان عورتوں کی، پیسے دو اور خرید لو تم۔ یہ اس کا سیاسی نقصان ہے۔ اللہ اور رسول نے جو حدود کا تعین کیا ہے، جب ان کو چھیڑو گے تو پھر اندر سے بھی تباہی آئے گی، باہر سے بھی تباہی آئے گی۔
جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن ابی جیسا برا شخص اسلامی تاریخ میں پیدا نہیں ہوگا. جو آپ الزام لگاتے ہیں نا شیعہ یہ کہتے ہیں وہ سارا وہ عبداللہ ابن ابی نے کہا، حضور کی موجودگی میں کہا. پھر کیا ہوا؟ جب تک کوئی اعلان کر کے خارج نہ ہو آپ اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے. عملی طور پر مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب نے اس پہ بہت لکھا ہے اپنی ترجمان السنہ کی جلد 2 میں صفحہ 274 سے انہوں نے شروع کیا اس کہ یہ جو قرآن حکیم کے اندر کفر اور حدیث کے اندر کفر کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، تم کافر ہو گئے، تم نے کفر کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی میں تحذیر میں زور پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. جیسے کہ کہا جاتا تیرا بیڑا غرق ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو لغوی معنوں میں لیا جائے تو یہ کفران 2 قسم کے کفر ہوتے ہیں، کفر نعمت، کفر ایمان. تو کہتے ہیں تم نے کفر نعمت کر دیا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی؟ سب سے بڑی تو دین ہے نا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اس سے بڑھ کر اب میرے پاس کوئی نعمت باقی نہیں رہی، میں نے تمہیں دے دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اب آسمان میں نہیں، اب اس قرآن میں ہے سب کچھ. اب قرآن میں سب کچھ، آسمان میں اب کچھ نہیں، اس لیے کوئی لانے والا بھی نہیں. تو اس میں طے کر دیا گیا ہے کہ جب تک کوئی شخص جو اسلام میں داخل ہو گیا اعلان کر کے خارج نہیں ہوتا، تم اس کے عمل کی بنیاد پر اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ یار یہ تو کافروں والی حرکت، لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم وہ اصطلاحی کافر ہو. ہمارے یہاں تو ذرا سا ہوتا کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا اور اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی ہے، پہلا کام ویکینسی خالی کرتے ہیں. وہ کافر ہو گیا، بیوی کو طلاق، اس فارغ ہو گئی ہو. تو جب تک کوئی اعلان نہ کرے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ 11 بار اللہ نے کافر کہا ہے ان کو، اور پھر کہا ہے کہ اے نبی فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو. یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنیں گے. تم اٹھ کے مارنا شروع کر دو گے. جیسے تم کہا پورا پاکستان واجب القتل ہے، پورا پاکستان واجب القتل ہے. ان کی مساجد اور مندروں میں اب کوئی فرق نہیں ہے. جیسے مندر میں کافر ہوتا ہے ایسے مسجد، اسی لیے تو جمعے والے دن بھری ہوئی مسجد کو اڑاتے ہیں وہ امام کے پیچھے بیٹھ کر. یہ خوارج ہیں جن کی نظروں میں علی بھی واجب القتل تھے. آپ کہتے ہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکا. آپ کو مسلمان سمجھتا کون ہے؟ وہ آپ کو کافر کہتے ہیں، آپ کے ملک کو دار الکفر کہتے ہیں، آپ کا قتل واجب قرار دیتے ہیں. آپ ان کی داڑھیوں کو جپھی مار کے بیٹھے ہوئے تو ان کی داڑیاں ہیں. خوارج کی ان سے لمبی تھی، متقی ان سے زیادہ تھے. وہ یہ تو بینک لوٹ لیتے ہیں نا. ان کا حال یہ تھا کہ طلحہ ابن رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، طلحہ کو نماز میں سر کاٹنے کے بعد ان کی لونڈی جو حاملہ تھی اس کا پیٹ چاک کر کے بچہ پیٹ سے نکال کے ذبح کیا. اس نے چند کلومیٹر آگے گئے ہیں، بھوکے تھے، ایک کھجور سے کھجوریں نیچے گری ہوئی تھیں، حالانکہ نیچے گرا ہوا پھل کھانے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے. ان میں سے ایک نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی، دوسرے نے کہا بیڑا غرق، یہ تو آگ کھا لی ہے تو نے، اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اب اس کے مالک کو ڈھونڈ اور معاف کروا. دیکھیں تقوی. بستی میں گئے، بستی میں جا کے بستی پوچھا یہ فلاں کھجوریں کس کی؟ ان کا جی فلاں صاحب کی. اس کے گھر گئے، گھر نہیں، وہ فلاں جگہ کھیتوں میں ہے. کھیتوں میں پیچھے گئے کہ لالا وہ آپ کی کھجوریں گری ہوئی تھی یار، ہم نے 2 کھجوریں کھا لی ہیں، تو آپ یا پیسے لے لو یا معاف کر دو. ایک طرف دیکھا آپ نے اتنی باریک بینی، دوسری طرف آپ نے دیکھا ان کی وہ ان کا کسائی پن اور وحشت ناکی دیکھی آپ نے ان کی. اسی طرح مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں کوئی درد نہیں ہے، ان کی نظروں میں اپنے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ جاگن سا. اور دشمن ہمیں جانتے ہیں. انگریزوں نے وفد بھیجا تھا ترکی، جب ٹیپو سلطان کھڑا تھا نا، تو انہوں نے وفد بھیجا چونکہ ترکی والے بریلوی العقیدہ تھے. انہوں نے کہا یہ تو وابی ہے ٹیپو سلطان. ٹیپو نے مدد کے لیے
بھیجی ہوئی تھی وہاں پہ درخواست کہ میری مدد کو پہنچو خلافت میں. انہوں نے فوراً انگریزوں نے پیچھے ہندوستان کے علماء پر مبنی، انگریزوں پر مبنی نہیں، ہندوستان کے علماء پر مبنی وفد بھیجا ترکی کہ وہ تو وابی ہے. وہ نہیں آئے ترکی والے. پھر یہ ان کو پتہ ہے کہ کون، وہ ایک اس کو مار دیتے ہیں، وہ دوسرا سمجھتا ہے جی انہوں نے مارا. وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ 2010 میں پاکستان دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا، تو اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہ فوج بھیجیں گے. کوئی فوج ہمارے علاقے کو شکست نہیں دے سکتی، ان سے ہماری ایک پٹی نہیں سنبھالی جاتی، 2 ایجنسیاں ان سے نہیں سنبھالی جاتی. کنگال ہو گئے ہیں وہ. پورا پاکستان سنبھالا جاتا ہے ان سے؟ نہ انڈیا فوج بھیجے گا نہ کوئی اور بھیجے گا. جب بھی مروایا جائے گا ہمیں ایک دوسرے کی گولیوں سے مروایا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.